السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے 10th کلاس اردو. اس کی ہم نظم کی تشریح کریں گے. تو پیپر میں جو نظم کا سوال آتا ہے وہ ہے سوال نمبر 2 حصہ نظم. اس میں آپ کو 4 اشعار آئیں گے علیحدہ علیحدہ نظموں سے. اس میں سے آپ نے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہے. تو آج ہم حمد کو ڈسکس کرتے ہیں جس کا شعر نمبر 1 ہے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے کون جانے کہاں تو ہے. تو اس کی میں نے آپ کو بہت ہی زیادہ ایزی تشریح پرووائڈ کی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ اس سوال کو پیپر میں کیسے لکھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے شعر نمبر 1 لکھنا ہے مارکر کے ساتھ. اوپر میں نے حمد کی ہیڈنگ ویسے ہی دیا, آپ لوگوں نے یہ پیپر میں نہیں لکھنا. اس کے بعد ہم نے شعر کو پورا نہیں لکھنا, ہم نے ایسے لکھنا ہے. آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں. تو ہم نے شعر کو ایسے لکھنا ہے کہ شعر کے جو پہلے 2 الفاظ ہیں جیسے دوسرا کون, پھر اس کے آگے ہم نے 4 ڈیش ڈالنی ہے. اس کے بعد ہم نے اینڈ والے 2 الفاظ لکھ دینے جیسے تو ہے. تو آپ نے اس طرح سے پیپر میں شعر کو لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے نظم کا عنوان حمد اور شاعر کا نام امیر منائی. اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تشریح کی. پھر آپ نے تشریح کا سٹارٹ ایسے لینا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو نا شاعر کی تھوڑی سی تعریفیں کرنی ہیں. اور مجھے پتا کہ آپ ہر شاعر کے لیے علیحدہ علیحدہ تعریفیں کرتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کرنے کی. تو یہ ایک سیکرٹ ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں. تو آپ لوگوں نے یہ 2 لائنیں ہر تشریح میں گھسیٹ دینی ہے. ہر شاعر کے لیے آپ نے یہ بالکل 2 سمپل سی لائنیں لکھنی ہیں. اس میں ہے کیا کہ امیر منائی اردو ادب کے ایک قابل ترین اور مشہور ترین شاعر ہیں. ان کا شمار اردو ادب کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے. بس یہ لائن آپ نے ہر شاعر کے لیے لکھ دینی ہے. یہاں پر امیر منائی کی جگہ آپ جو مرضی شاعر کا نام لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ والا جو مفہوم ہے نا, یہ پیپر میں علیحدہ لکھنے کی بجائے آپ نے یہ فرسٹ پیراگراف میں لگا دینا. تو کیا لکھنا ہے کہ اس شعر میں امیر منائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ جس مقام پر تو فائز ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تو کہاں ہے. بس ان 2 چیزوں سے آپ کا فرسٹ پیراگراف ہو جائے گا کمپلیٹ. اس کے بعد آپ نے ایک کوٹیشن لگا دینی ہے جسے اردو میں حوالہ کہتے ہیں. کوئی چیز اس کی مثل نہیں. اچھا, پیپر میں ہر شعر نا 2 نمبروں کا ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو 2 پیجز چاہیے ہوں گے لکھنے کے لیے, کیونکہ ایک پیج کا 1 نمبر ہوتا ہے. تو اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے کہ جو شعر کا پہلا مصرع ہے نا اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے ایک پیراگراف میں, اور جو دوسرا مصرع ہے اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے دوسرے پیراگراف میں. تو اب ہم نے لکھنا ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ کائنات میں جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یکتا ہے, ذات کے حوالے سے بھی یکتا ہے, کیونکہ اس کی ذات کی مثل کوئی اور ذات نہیں ہے, کیونکہ وہ تو جسم سے پاک ہے. صفات کے لحاظ سے بھی وہ یکتا ہے. اس جیسی دیکھنے سننے اور ارادے کی قوت کسی اور میں نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے کوٹیشن لکھنی ہے. اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا. پھر ہم نے اس کا دوسرا مصرع ڈیفائن کرنا ہے. دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ کسی کو معلوم نہیں کہ تو کہاں موجود ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے, مومن کے دل میں موجود ہے اور انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, لیکن کسی مخصوص مقام کی نشاندہی کرنا ناممکن ہے. وہ لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود بھی انسان کے بہت قریب ہے. اب اس کی کوٹیشن ہے ذرے ذرے میں عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے. ہم نے شعر کے دونوں مصروں کی تشریح علیحدہ علیحدہ پیراگراف میں ڈیفائن کی تھی. اب ہم نے ان دونوں مصروں کی تشریح کا مکسچر نیکسٹ پیراگراف میں ڈیفائن کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جس جگہ پر ہے, جس مقام پر ہے, جس عالم میں ہے, چونکہ وہاں کوئی اور نہیں ہے اس لیے نہ تو اس کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کیفیت سے آشنا ہوا جا سکتا ہے. انسان کے سوچنے سمجھنے کی اور دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ خود بھی لامحدود ہے اور اس کی صفات بھی لامحدود ہے. اب ہم نے کوٹیشن لکھنی ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اب جو شعر کا اینڈ ہے نا وہ کبھی بھی ہم نہ کوٹیشن سے نہیں کرتے, ہم اینڈ پہ بس 2-3 لائنیں لکھ دیں گے. شاعر کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ پاک کہاں ہے اور تجھ جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اب آپ لوگ یہاں دیکھیں کہ اس شعر کی تشریح کتنی بڑی ہے اور یہاں پر تھوڑے سے مشکل شعر یا پھر کوٹیشنز لکھی ہوئی ہیں. تو آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی لمبی تشریح یاد کرنے کی یا پھر اتنے مشکل کوٹیشنز یاد کرنے کی. آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے سے یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے گی. سو نیکسٹ چلتے ہیں. اس کا شعر نمبر 2 ہے لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ, 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے.
اب پیپر میں ایک نظم سے تو ایک ہی شعر آئے گا نا، تو آپ کو جو میں نے فرسٹ 2-3 لائنز بتائی ہیں نا، وہ آپ نے ہر شعر میں لکھنی ہے۔ امیر منائی اردو ادب کے مشہور اور قابل ترین شاعر ہیں۔ ان کا شمار اردو ادب کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ تیری ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہونے کے باوجود نظر آتی ہے، بے شک تیرے وجود کے اقرار کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک ایزی سی کوٹیشن ہے، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے بعد جو شعر کا پہلا مصرع تھا، ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے۔ امیر منائی کہتے ہیں کہ اے اللہ، انسانی آنکھ اور تیری ذات کے درمیان بے شک لاکھوں پردے حائل ہیں، یعنی موجود ہیں۔ بے شک انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ تیرا دیدار اپنی آنکھوں سے کر سکے، ان لاکھوں پردوں کے باوجود بھی مومن تجھے پہچان لیتے ہیں۔ اب کوٹیشن لکھنی ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ پھر ہم نے نیکسٹ مصرے کو ڈیفائن کرنا ہے، دراصل کائنات کی ہر شے تجھے پہچانتی ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری ذات کی گواہی کائنات کی ہر شے دیتی ہے، موسموں کا عدل بدل، دن اور رات کے آنے جانے کا نظام، ہر چیز میں تیری ذات کا نشان ہے، ہر شے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ اچھا، کوٹیشن ہم نے ایزی لکھنی ہوتی ہے، لیکن پیراگراف کے ریلیٹڈ لکھنی ہوتی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر لاسٹ پہ ہم نے کوٹیشن کے بعد 2-3 لائنز لکھ دینی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، ان بے شمار نشانیوں کے باوجود تو بے نشان ہے، یعنی اے اللہ، انسانی آنکھ سے تیرا دیدار کرنا ناممکن ہے۔ اب ہے شعر نمبر 3، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا یعنی پوشیدہ، کہیں عیاں تو ہے۔ پھر آپ نے وہی 2-3 لائن سٹارٹ والی لکھنی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو تنہائی اور مجمع ہر جگہ موجود ہے، لیکن کہیں تیری ذات چھپی ہوئی ہے اور کہیں ظاہری طور پر نظر آتی ہے۔ اچھا، آپ کا تشریح کو لکھنے کا یہ سٹائل ہونا چاہیے کہ ایک پیراگراف اور ایک کوٹیشن، پھر ایک پیراگراف اور پھر کوٹیشن، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اب دوسرے مصرے کو ڈیفائن کرنا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہر جگہ موجود ہے، تنہائی ہو یا محفل، خلوت ہو یا جلوت، تو ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے، یعنی کوئی جگہ اس کے وجود سے خالی نہیں۔ چونکہ اللہ پاک کی ذات تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اسی لیے وہ پوشیدہ ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ پاک اس کے بہت قریب ہے۔ اب ہم نے کوٹیشن اس کے ریلیونٹ ہی لکھنی ہے، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حکیم لقمان کو ان کے آقا نے، جن کی وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک مرغ دیا اور کہا اسے ایسی جگہ لے جا کر ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ آپ شام کو ویسے ہی واپس آ گئے اور کہنے لگے مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پوشیدہ ہے، لیکن ہر شے اس کی گواہی دیتی ہے۔ اچھا، آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ایک شعر کی تشریح میں 2 سیم کوٹیشنز نہ ہوں۔ اب یہ کیونکہ علیحدہ علیحدہ شعر ہیں، اس لیے ہم پہلے والی کوٹیشن اس میں لکھ لیتے ہیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ اب اس کا ہم نے لاسٹ پیراگراف لکھ دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال ایسی ہے جیسے پھولوں کی ٹوکری اگر کسی کمرے میں پڑی ہو تو اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ سورج بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ایک جگہ پر محدود ہے، لیکن اس کا نور ہر جگہ ہے۔ اس نظم کے 7 اشعار ہیں، لیکن ہم نے اس ویڈیو میں 3 اشعار کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلے کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔